تو یہ تو ماہ محرم کی فضیلت اور اس کے اندر کے اعمال کا بیان ہو گیا۔ دوسرا پہلو میں نے شروع میں کہا کہ اس ماہ مبارک کے اندر تاریخ کا بہت زبردست المناک حادثہ پیش آیا، شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ کچھ لوگ اس ماہ مبارک کے اندر شہید کربلا کے واقعات اور کربلا کے معرکے کے واقعات کو سناتے ہیں، اور مقصد لوگوں کو رلانا ہوتا ہے، خود بھی روتے ہیں اور رلاتے ہیں۔ تو شہید کربلا کے واقعات کا تذکرہ، شہادت حسین کے واقعات کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات کو بیان کرنا اگر صرف رونے رلانے کے لیے ہے تو میرے محترم دوستو تاریخ اسلام میں اور بھی بڑے بڑے حادثات یہ ہوئے ہیں جو رونے اور رلانے کے لائق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے بڑا حادثہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ گزر گیا، 1400 سال گزر گیا، نہ صحابہ نے آپ کے ہر سال آپ کی یوم وفات کے اوپر رونے والی رسم منائی، اور نہ جو ہے بعد والے اکابرین نے اس کی رسم منائی۔ تو اللہ کے نبی کی وفات سے بڑھ کر دنیا میں نقصان مسلمانوں کا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کہیں نہیں ملتا۔ یہی محرم ہے جس کی پہلی تاریخ کو اسلام کا وہ خلیفہ دنیا سے چلا گیا ہے، شہید ہوا ہے، کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور عمر ہو گیا ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کا وجود نہیں ہوتا۔ یکم محرم الحرام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے فجر کی نماز میں، ایک یہودی غلام کے ہاتھ سے فجر کی نماز میں برشہ مارا، تو شہادت تو حضرت عمر کی بھی ہے۔ تو صرف 10 محرم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رونے رلانے کے لیے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات ہے کہ جتنی مظلومیت کے ساتھ، جتنی قسم پرسی کے ساتھ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے 21 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 فرزند تھے۔ کیا وجہ ہے کہ 8 فرزند کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے؟ حضرت علی کے اور بھی فرزند تھے، 9 فرزند کا تذکرہ، آپ کے بھتیجوں کی شہادت ہوئی ہے، اور 72 لوگوں میں سے 21 اہل بیت تھے جن کی شہادت ہوئی ہے، مرد و حضرات، اور باقی جو دوسرے مسلمان آپ کے ساتھ تھے تو ان کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ مردوں میں صرف ایک آدمی بچا ہے، حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درمیانی اولاد تھی۔ ایک علی اصغر تھے، ایک علی اکبر تھے، یہ دونوں شہید ہوئے اسی مارکے کے، اور درمیان میں علی اوسط تھا جس کو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صرف اکیلے بچے ہیں اس لیے کہ وہ بیمار تھے، خیمے کے اندر تھے، ورنہ 1.5 سال کے بچے علی اصغر ظالمین نے ایسا نیزہ مارا ہے کہ وہ نیزہ اس معصوم دودھ پیتے بچے کے گلے میں لگا ہے، وہ تیر گلے میں لگا ہے، تیر مارا اور گلے سے خون کا فوارہ اترا، اور وہ بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ نے اس کے خون سے اپنے چلو بھرا اور آسمان کی طرف اللہ کو کہا کہ اللہ اس خون کی لاج رکھ لینا اور ظالموں کو معاف نہیں فرمانا۔ حضرت حسین کی بد دعائیں لگی ہیں ان ظالموں کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یزید جو اس معاملے کا اصل ذمہ دار تھا، یزید کو امت نے آج تک معاف نہیں کیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد، ان کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظلم و ستم میں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ 3 شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شمر ابن جوشن ایک تھا، حالانکہ حضرت حسین کا رشتہ دار تھا وہ، اور دوسرا تھا عبید اللہ ابن زیاد، اور ان کے پیچھے جو حاکم تھا اس وقت میں جو خلیفہ بنا ہوا تھا یزید۔ ان 3 لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا، اور ان کی موت بھی بہت دردناک ہوئی۔ جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے کہ آپ کے گلے کو میدان کربلا میں کاٹا گیا، اسی طریقے سے مختار ثقفی نام کے جو ایک امیر نے عبید اللہ ابن زیاد کی گردن کو اسی محل میں کاٹا۔
اور اسی طریقے سے کیا، یہاں تک کہ اس کی لاش کو کتے کے حوالے کر دیا، اس کی لاش کو کتے نوچتے ہوئے پھرتے تھے اور اس کی گردن کو علیحدہ کر دیا۔ اور جس طریقے سے آپ کے سر مبارک کے ساتھ انہوں نے توہین کا معاملہ کیا تھا میدان کربلا میں، اسی طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ حضرت حسین کی بد دعا سے یہ لوگ محروم نہیں رہے، آخرت میں جو ہوگا ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کے قتل میں شریک بنیادی لوگوں کو دنیا میں ان کا انجام بتا دیا۔ جی تو شہادت حسین سے پہلے 50 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ سن 61 کے اندر آپ کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں چاروں خلیفہ آئے، خلفائے اربعہ جس کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی، یہ چاروں خلیفہ کا 30 سال کا زمانہ۔ اس کے بعد 10 سال امیر معاویہ جو پوری دنیا میں اسلام کے خلیفہ رہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پانچوں خلیفہ جو تھے ان کے اندر حکمرانی کے لیے، حکومت کے لیے، خلافت کے لیے، مسلمانوں کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے جتنے اوصاف کی ضرورت تھی سارے اوصاف بدرجے اتم پائے جاتے تھے۔ شجاعت، بہادری، تدبر، غور و فکر، گہری سوچ، قوت برداشت، تحمل، قوت فیصلہ، جرأت، یہ سارے اوصاف جو حکمرانی کے لیے ضروری ہے یہ سب پائے جاتے ہیں۔ اور ان کے اندر دوسرے ذاتی اور شخصی اوصاف جو پرسنل زندگی، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی عبادت، اللہ کا ڈر خوف، شب گزاری، شب خیزی، تہجد کا اہتمام، اخلاق کی درستگی، اخلاق کا اونچا معیار، نبی والے اخلاق، یہ ذاتی زندگی کے جو اوصاف یہ بھی پائے جاتے تھے۔ تو ذاتی زندگی والے اوصاف اور حکمرانی کرنے کے جتنے اوصاف ضروری ہے یہ دونوں ان جو ہے پانچوں کے اندر پائے جاتے تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان علی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد جو آدمی خلافت کی گدی پر براجمان ہوا، اس کے اندر حکمرانی کے اوصاف سارے پائے جاتے تھے۔ بہترین مدبر تھا، بہادری کے، شجاعت کے سارے جوہر اس کے اندر پائے جاتے ہیں، قوت فیصلہ پائی جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک حکمرانی کے اوصاف ہوتے ہیں، ایک ذاتی زندگی کے اوصاف۔ تو حکمرانی کے اوصاف پورے پائے جاتے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں وہ خلافت کی گدی پر جو تخت نشین ہوا، لیکن اس کے اندر کمزوری یہ تھی کہ وہ جو دوسرے قسم کے اوصاف جو میں نے بتایا، جو انسان کے شخصی، ذاتی اور پرسنل زندگی کے اوصاف تھے، وہ اس سے محروم تھا۔ اس کے اندر عبادات کا اہتمام نہیں تھا، یہ نمازوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتا تھا۔ اس کے اندر شراب نوشی کی عادت تھی، یہ شراب پینے کا رسیہ تھا، عادی تھا۔ اس کی ذاتی زندگی اللہ کے ڈر خوف سے دور تھی، تقوی اور پرہیزگاری والی نہیں تھی۔ تو اس کی ذاتی زندگی کے اندر ان ساری چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ایک خلیفہ کے لیے بنیادی اوصاف ہے یہ ہونا ضروری ہے، یہ نہ تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آدمی خلافت کا اہل نہیں ہے، اس کی ذاتی زندگی اس سے خالی ہے، کیونکہ حکمرانوں کے اوصاف، حکمرانوں کی زندگیوں کا اثر مجھے رعایا پر پڑتا ہے، بات پکی ہے کہ وقت کے بادشاہ کی، وقت کے خلیفہ کی، حکمران کی جیسی سوچ ہوگی ویسی سوچ رعایا کے اندر منتقل ہوگی، اس لیے وہ اس کو اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت معرکہ کربلا گویا کہ اسی کی خلافت کے خلاف ایک مزاحمت تھا، ایک مزاحمت کی ایک قدم تھا۔ آپ یہ مکہ مکرمہ سے نکلے، آپ کو جانا تھا کوفہ کے اندر، جو کوفہ والے نے بلایا تھا کہ آؤ ہم سب آپ کی حمایت کریں گے اور ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے، یہ سندیشہ دیا، صحابہ سے مشورہ کیا۔ یزید صحابی نہیں تھا، اس زمانے میں بڑے بڑے قسموں کے اجلہ صحابہ موجود تھے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے
کہ چاروں خلافہ کی اولادیں موجود تھی. ہاں تینوں عبداللہ موجود تھے, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن ابو بکر, ہاں اور یہ اسی طریقے سے جو ہے ہاں حضرت علی کی اولادیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں موجود تھی, حضرت ابن عباس, عبداللہ ابن عباس موجود تھے. سارے بڑے بڑے جو اجلہ صحابہ, جلیل القدر صحابہ موجود تھے. ان کی موجودگی میں ایک فاسق و فاجر امیر بن جائے, ہاں اس کو کون سی کس کی طبیعت قبول کر سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ واقعی یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں تھی, ایکسیپٹڈ نہیں تھی. تو مشورہ کیا کہ کوفہ والے بیٹھ کے بلا رہے, کیا کرو؟ تو سبوں نے کہا کہ حضرت کوفہ والوں کی مزاج کے اندر بے وفائی ہے, غداری ہے, آپ نہ جائیں. آپ کو تو بلا رہے ہیں حمایت کے لیے, آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے, خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے, لیکن ہاں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ قابل اعتماد نہیں ہے. تو آپ جھجک گئے, آپ رک گئے, آپ گئے نہیں. لیکن آپ نے کہا کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ حالات کا جائزہ لے کر آئے, جاؤ کوفہ گئے. تو ساروں نے حضرت علی ان کے ہاتھ پر حضرت حسین سے بیعت کی. حضرت مسلم کے ہاتھ پر کہا کہ آپ کے ہاتھ پر ہم حضرت حسین کو خلیفہ مانتے ہیں اور ان کی بیعت کرتے ہیں. تو ماحول بہت اچھا تھا, سازگار تھا. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر بھیجی حضرت حسین کو کہ ماحول بہت اچھا ہے, آپ آ سکتے ہیں, سازگار ہے, سب کے دل آپ کی طرف میں, آپ کے حق میں, آپ کی حمایت میں آپ آ سکتے ہیں. مگر یہ سوء اتفاق ہوا کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو نابالغ بچوں کو نہیں لے جاتے, آپ اپنے گھر کی مسورات اور خواتین کو نہیں لے جاتے. لیکن آپ نے اپنے گھر کی مسورات اور خواتین کو, اپنے گھر والوں کو, سارے اہل بیت کو لے کر نکلے کوفہ کے ارادے سے. راستے میں اور بھی لوگ دیہاتوں کے آتے گئے, ساتھ ہوتے گئے, لیکن آخری میں یہ 72 بچے تھے. 72 سے زیادہ تھے, بعد میں 72 بچے. اور ہاں یہ آپ تو نکلے ہیں اس اعتماد پر کہ کوفہ والے سب میری حمایت میں ہیں. لیکن وہاں ایک عجیب معاملہ پیش آیا. وہ یہ ہوا کہ یزید نے جب دیکھا کہ کوفہ کا گورنر حضرت مسلم کے ساتھ رعایت کا معاملہ کر رہا ہے, وہ ایک صحابی تھے حضرت نعمان ابن بشیر, اہل بیت کا احترام ان کے نزدیک تھا, تو انہوں نے مسلم کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی اور یہ لوگوں کو چھوڑ دیا, کوئی یہ چھیڑخانی نہیں کی. یزید کو معلوم پڑا تو اس نے ایک ظالم قسم کے گورنر کو مسلط کر دیا, عبید اللہ ابن زیاد ہے. اس نے حضرت وہاں پر جانے کے بعد حضرت نعمان کو معزول کر دیا اور یہ خود وہاں کا گورنر بنا, اور اس نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. اور کوفہ والے ڈرپوک تھے, ڈر گئے اور سب کو کہہ دیا کہ میری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی اگر تم نے میرے ساتھ بغاوت کی. سب ڈر گئے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ سے نکلے ہیں کوفے کے لیے, ہاں تو اس وقت ایک فرزدق نامی شاعر تھا, اس نے آپ کو ایک بہت بہترین مشورہ دیا تھا, لیکن مقدرات کی بات ہے, تقدیر کی بات ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ دیکھو امام حسین آپ تو جا رہے ہو, لیکن یاد رکھو اہل کوفہ کے دل میں تو آپ کی محبت ہے, ان کے دل آپ کے ساتھ میں, لیکن ان کی تلواریں جو ہے یہ یزید کے ساتھ میں ہیں. دل آپ کے ساتھ میں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ میں. جب یزید کھڑا ہوگا جو تمہارے خلاف تو یہ ادھر سے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے, اگرچہ ان کے دل میں تمہاری محبت ہے, کیونکہ میں ان کے مزاج کو پہچانتا ہوں. اچھا ادھر جب یہ واقعہ ہوا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو قتل کیا گیا, جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے ارادے سے, اور یہ نبی کا خون تھا, یہ بڑھتے ہوئے قدموں کو واپس لینا اس کی شان کے خلاف تھا. آپ کو خبر لگی, لوگوں نے کہا کہ واپس چلے جائے, کہا کہ میرے قدم اٹھ چکے ہیں, میں واپس نہیں جا سکتا. جس کو جانا ہے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر بہت سارے دیہاتوں سے جو لوگ آ گئے تھے وہ واپس چلے گئے, لیکن جو پکے سچے تھے اہل بیت آپ کے ساتھ میں تھے, 21 اہل بیت, اور باقی جو ہے ہاں کل ملا کر دوسرے مسلمانوں کو ملا کر 72 کا یہ قافلہ آپ کے ساتھ جمع رہا اور قدموں کو آگے بڑھاتے رہا. ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا 4000 کا. کوفہ پہنچنے سے پہلے مقام کربلا میں ان کو روک لیا. ہاں اور پھر جزوی واقعات بہت سارے پیش آئے, اور پھر عین 10 محرم الحرام کو جو جنگ شروع ہوئی ہے اور معرکہ شروع ہوا ہے, بڑی بے دردی بڑی بہادری کے ساتھ ان 72 لوگوں نے, یہ فدائیان حسین نے اپنے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے, اور کئی لوگ ان کی تلوار کا نشانہ بنے. لیکن یہ 72 کی مختصر سی جماعت اور تعداد یہ 4000 کا مقابلہ کب تک کر سکتی تھی, کہاں تک ٹک سکتی تھی. بہرحال وہی ہوا جو ایک چھوٹی سی جماعت کا نتیجہ ہونا تھا, اور تاریخ کا وہ بھیانک واقعہ کہ وہ جو نواس رسول کی شہادت ظالموں کے مسلمان ظالموں کے ہاتھ سے یہ مقدر ہوئی.
یہ واقعات غم پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کے اندر جو جزوی تفصیلات ہیں، تھوڑی تھوڑی تفصیلات ہیں، ان سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ شہادت حسین 10 محرم الحرام کا دن ہے، صبح سے جنگ چالو ہے، ہاں، اور 72 کا قافلہ 4000 کے قافلے سے برسر پیکار ہے، ہاں، اور یہ پشتوں کے پشتے لگتے جا رہے ہیں، لاشوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، ادھر والے بھی شہید ہو رہے ہیں، ادھر والے بھی شہید ہو رہے ہیں، اور درمیان میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ معرکہ اپنے شباب پر ہے، جنگ اپنی عروج پر ہے، اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، لیکن یہ خطرناک جنگ اور ایک طرفہ جنگ، یہ جنگ بھی ظہر کی نماز کی ادائیگی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے شہدائیان کو، آپ کی فوج کو رکاوٹ نہ بن سکا۔ عین معرکے کے وقت پر نماز ظہر کی ادائیگی ہوئی ہے، اور صلاۃ الخوف جو جنگ کی نماز کا طریقہ ہے، ظہر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ادا کی۔ ہاں، یہ سبق یہاں سے ہم کو ملتا ہے کہ شہادت حسین نے، نواسہ رسول کی شہادت نے ہم کو سجدے کی حفاظت کا اہتمام بتایا ہے کہ سجدے کی کہاں تک حفاظت کرنا چاہیے، نماز کی کہاں تک حفاظت کرنا چاہیے، یہ واقعہ ملتا ہے۔ ذکر حسین کرتے ہیں لیکن حسینیت والا کردار نہیں ہے، حسینیت والا کردار ہے کہ نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو عین مارکے کے شباب کے وقت میں انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا، اور اس کے وقت پر، اول وقت پر ظہر کی نماز کی ادائیگی فرمائی۔ تو شہادت حسین سجدے کی حفاظت کا درس دیتا ہے، اور دوسرا پردے کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اہل بیت کی عورتیں، حضرت فاطمہ کی لخت جگر ساتھ میں تھی، حضرت زینب اور دیگر عورتیں ساتھ میں تھی، لیکن انہوں نے اپنے سروں کی چادر کو اپنے سروں سے گرنے نہیں دیا، خسکنے نہیں دیا۔ عین معرکے کی حالت میں کسی نے آپ جو ہے ان اہل بیت کی خواتین کے ننگے بالوں کو نہیں دیکھا، آخر تک یہ پردے کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ تو اس میں مردوں کے لیے بھی سبق ہے شہادت حسین میں، عورتوں کے لیے بھی سبق ہے شہادت حسین میں، یہ ہم کو سبق سکھاتا ہے کہ سجدے کی حفاظت بھی کرو اور پردے کی حفاظت بھی کرو۔ پردے کی حفاظت تو سمجھتی نہیں، ہاں، عام حالات میں، وہ جنگ کی حالات میں وہ حضرت فاطمہ کی تربیت یافتہ تھی، کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اپنے سر کا دوپٹہ اپنے سر سے ڈھلکنے دے؟ جس فاطمہ نے وصیت کر دی تھی کہ پوری زندگی مجھے کسی مرد نے نہیں دیکھا، جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے جنازے کے اوپر کفن کے علاوہ ایک زائد چادر ڈالی جائے تاکہ میرے کفن کے اندر لپٹے ہوئے بدن کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ اس فاطمہ کی تربیت یافتہ تھی، اس نے پردے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، چادر کو اپنے سر سے ایسی حرج مرج اور اضطراب اور بے چینی اور لڑائی کی حالت میں بھی جو سرکنے نہیں دیا۔ پردے کی حفاظت اور نماز کی حفاظت، سجدے اور نماز کی حفاظت کرنا، یہ دو درس ہم کو یہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ روانگی سے پہلے مکہ مکرمہ میں رہ کر سب صحابہ کو جوڑ کر جو خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ بڑا جامع ہے، وقت نہیں ہے، اس خطبے سے ہم کو زندگی کے بہت سارے اسباق ملتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ اس وقت میں ہم ہماری سرزمین پر جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ظالم حکومتیں اور ظالم حکمرانیں ہمارے اوپر مسلط ہوئے، جو ہمارا قافیہ تنگ کرتے جا رہے ہیں، ہماری عبادتوں کا دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہیں، شاعر اسلام پر پابندی لگانے کے اقدامات کرتے جا رہے ہیں، یہ کیوں؟ اس کی وجوہات ہم کو اس شہید کربلا کے شہادت سے پہلے مکہ مکرمہ میں دیے ہوئے بیانات کے اندر ملتی ہیں۔ وقت نہیں ہے، ورنہ انہوں نے کیا بیان دیا تھا کہ یہ ظالم یزید جو آج تم پر مسلط ہوا ہے، یہ کس وجہ سے مسلط ہوا ہے، تمہارے اندر پہلے تم کیا تھے اور آج تمہارے اندر کیا تبدیلی واقع ہوئی، اس تبدیلی کی وجہ سے جو یہ مسلط ہوا ہے، اور میرا یہ قدم اٹھانا یہ یزید کے خلاف صرف اس وجہ سے ہے کہ میرے نانا کا دین محفوظ رہے اور ایسے حکمران مسلط نہ ہونے پائے جو میرے نانا کے دین کی شکل کو بگاڑنے والے ہوں، ہاں، جو نماز کا جنازہ نکالنے والے ہوں، ہاں، جو حرام خوری کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔ میں میرے نانا کے دین کی حفاظت کی خاطر یہ قدم اٹھا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میرے پاس اسباب نہیں ہے، میرے پاس تعداد کی کمی ہے، لیکن میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی دین کے اوپر کوئی حرف آئے ہم ہماری قلت تعداد کو نہیں دیکھیں۔ آج میرے محترم دوستو وہ چیز ہمارے اندر سے نکلی ہے جو ان کے خطبے کے اندر ملتی ہے۔ آج ہم ہلکے ہو گئے، آج نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، ہاں، لیکن ہماری غیرت میں کوئی جوش نہیں آتا ہے، ہاں، یہ لگاتار گستاخیاں کیا جانا اور ایسے قدم اٹھانا جس سے جو نبی علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی ہو رہی ہو، یہ باطل کے پلان کا ایک حصہ ہے۔
وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بار بار اٹیک کیا جائے، بار بار نبی کی رسالت کے اوپر حملہ کیا جائے، آپ کی عزت کی درجیہ وہ اتاری جائے، تاکہ یہ بار بار احتجاج کرتے کرتے رد عمل دکھاتے دکھاتے دھیرے دھیرے ایک دن ایسا ہے کہ تھک کر بیٹھ جاوے، ان کی غیرت سر تو پڑ جاوے۔ ہاں یہ پلان میں ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ یہ ماہ مبارک کا پیغام ہے، یہ شہید کربلا کا پیغام ہے، یہ نواز رسول کی دلدوز شہادت کا یہی اصلی پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شہید کربلا کے لانا والے دین سے جوڑنے والے بنے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو ہم حسینیت کے کردار کے حامل ہیں، ہم اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ورنہ اسے یا حسین ہم نہ تھے اس کا نعرہ لگانا یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔